کہتے ہیں اس نے میرا کاندھا پکڑا، اشارہ تھا بھائیا سانو بھی واری دے، مقام ابراہیم کے سامنے کوئی ساڑی واری بھی آن دے، زد جان دے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دونوں رکعتوں کو مختصر کیا تاکہ بزرگ بھی اپنا مزہ لے لے، تو میں نے مختصر کر کے پاسے ہٹا، میں بیٹھ گیا کہ بابا ہے 80 سال کا، اور 80 سال بھی، اور پھر بابا ہے بھی حکمران 3 بر اعظموں کا، اور بابا امیر آدمی بہت ہے، اربوں کا مالک ہے، یعنی اتنی نزاکتیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا خدا جب حسن دیتا ہے تو نخرہ آئی جاتا۔ پھر حضرت عثمان کہتے آپ اتنے بڑے حاکم، اتنی بڑے دولت مند، نفیس اتنے، ایک دن میرے نبی نے پوچھا تھا، میرے نبی نے پوچھا، فرمایا جانتے ہو صحابہ حضرت ابراہیم خلیل کیسے تھے؟ انہاں کیا واہ جی واہ، اے پوچھو انہاں تو جنہ خلیل نو ویکھیا ہو، جنہ تکیا نہیں انہاں تو پوچھتے کیوں ہو؟ فرمایا جانتے ہو حضرت ابراہیم خلیل کیسے تھے؟ صحابہ کیا جناب تسی دسو کیسے تھے؟ فرمایا میرے جیسے، میرے جیسے تھے۔ اور پھر سوال کیا دوسرے مقام پر، فرمایا جانتے ہو عثمان کا چہرہ کیسا ہے؟ صحابہ نے کہا انہیں کی دسیے کہ دنال ملاویے سرکار آپ پہ دسو عثمان کا چہرہ کیسا ہے؟ فرمایا ابراہیم خلیل جیسا ہے۔ آپ سمجھ گئے نزاکت نفاست، اتنا نازک آدمی، نفیس آدمی، گلابوں میں ہاتھ ڈال دے تو چھالے پڑ جائیں، اتنا نازک آدمی ہے۔ اب 2 رکعت پڑھے گا تو انشاءاللہ 4 منٹوں میں، امیر آدمی کنیاں لمبیاں نمازاں پڑھتا ہے، آ کے مساجد میں ہوتے ہیں صف آرا تو غریب، نام لیتا ہے کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے کوئی تمہارا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، عمرہ نشہ دولت میں غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم۔ وہ امیر آدمی، اور امیر بھی بادشاہ آدمی، اس کو کیا پڑی ہے لمبی رکعتیں پڑھنے کی؟ وہ جوان کہتا ہے میں بیٹھ گیا، بابا آیا کہ گیا، لیکن بابے نے بالترتیب میں نے سمجھا کہ یہ پڑھے گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، دوسری رکعت میں پڑھے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ چل فادخلی فی عبادی تے وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر، نہ آندہ بھولے تے نہ جاندہ بھولے۔ یہ جلدی جلدی 2 رکعت مکائے گا، لیکن بابے نے تو سورت فاتحہ کا ولدالین فرمایا، آہستہ آمین پہ آیا، بجائے علم ترى کیف فعل کے اس نے آگے کہا الف لام میم۔ مجھے پھر بھی سمجھ نہ آیا، میں نے کہا اولئک ھم المفلحون آیا، بابے نے گوڑے تے ہاتھ لایا، لیکن بزرگ نے مفلحون سے بھی آگے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم۔ میں آکھیا بابے نو آگئی یہ چاس، لین لگ گئے قرآن دی رس، ایک رکوع تو پہلے نہیں کرن لگا، پڑھے لکھے لوگ ہیں کنیکشن رل گیا تے واپسی دا پروگرام میرا بھی نہیں، جڑے موڑ میں ویکھ آیا سبحان اللہ۔ وہ جوان سمجھ گیا کہ بابے دا پروگرام تھوڑا جا لمیرا ہے، انہیں آکھا اے رکوع دے اتے رکوع کرے گا، پر بابا رکوع تے کتھے رکوع کرے؟ بابا پہلا سپارہ پورا چڑھ گیا، پڑھ گیا۔ جوان کہتا ہے میں نے کہا اے بابا 80 سال کا، لیکن حوصلہ ہے کمال کا۔
ورنہ اساڑے چودھری تے ملک تے راجے تے خادے تے جٹ تے بٹ اے آدن مکا فٹا فٹ اے او مسیطاں لبدے راندن کہ جیڑا رمضان المبارک چکاری آوے تے بمائے وطران دے ادھے گھنٹے ویچ مکاوے پھر بے کے سوٹا لا کے آدن کاری آج لبا 45 منٹان دے وطر بھی نبیڑی گئے تے 20 تراویاں بھی سبحان اللہ تے جیڑا کاری 1.25 گھنٹے تو اتے جاوے پورا پینڈ آکے آکے کل آویے کہ نا شاٹ کٹ کا چکر ہے جو 20 تراوی کو 10 اتھے لیندے کھڑو نہیں چاہتا بھامے ہووے نہ ہووے تو نہیں کھلوتے وطران دے اتے بھی ٹوکے تے تراویان دے اتے بھی ٹوکے اے مولوین کے ٹوکے یہ بیماری ہے قوم کو شاٹ کٹ کے چکر میں پھرتی ہے ہر جگہ کے اوپر آپ دیکھیں کہ بیچاری نمی نسل اگر ان کو بٹھا دو خیر سے میچ لگا ہوا ہو انڈیا اور پاکستان کا تو علامہ اقبال کے دن کو بہانے بناتے ہیں یہ وزیر اعظم نامراد بھی چکر دے جاتے ہیں اس لیے عجیب معاملہ بنا پیارے کہ اس نے کہا بابے کی عمر دیکھو نزاکت دیکھو نفاست دیکھو لطافت دیکھو لطافت بدن دیکھو پورا سپارہ پڑھ دیا اور پڑھ کیا نفل رہا ہے پر انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ سایہ کول پہ آکے کرم فرمائے لیکن بابا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ یا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ جوان کہتا ہے میں جسے لے رہا ہوں پل پل میں کہتا ہوں ابھی مکتی ہے رکعت لیکن ہوا کمال تیسرا سپارہ چوتھا آیا پانچواں آیا چھٹا آیا ساتواں آیا وَعْلَمُوا فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ پہ آیا سورت یوسف کو مکایا رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ فرمایا سبحان الذی اسرا پہ آیا ذرا نہیں گھبرایا میں آکھا رب اے بابا تو کنج دا پکا مضبوط فولادی بنایا بابے نے کاف ہا یا عین صاد فرمایا اگے طاہا نو مکایا ایک طرح باتیں آیا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّا تے آیا اتو صبح سویرا ڈھلنے لگا اندھیرا آنے لگا سویرا مکہ نہیں بابے دا پھیرا کہتے ہیں رات ڈھلی حرم میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی کھل گئی من کی پیاری پیاری کلی میں نے کہا یہ جنت کی ہے گلی لیکن پہلی رکعت ختم نہیں ہو رہی وہ کہتا ہے میرے اوپر جادو چلا میں جوان تھا پر بابے کے بڑھاپے پہ حیران تھا جس وقت اس بابے نے پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد فرمایا اس کی آنکھوں نے سامن لگایا اس نے رو کے مجھے بھی رلایا میں نے کہا واہ خدایا یہ کیسا بادشاہ بنایا نازک بدن ہے کس کا سجن ہے جب بابے نے کیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس
جب اس نے کہا والناس، میں نے کہا واہ اے ہو گیا پاس، ایسے بندے ہیں محمد عربی کو راس، ایک ہی رکعت میں جو الحمد سے کر دے والناس، والناس پہ آیا، اب اس نے رکوع میں سر جھکایا، دوسری رکعت میں پھر الف لام جو فرما، جوان کہتا ہے میں نے اپنی کہاوار جوانی، میری جوانی تو نیری پریشانی، زندگانی سراپا ہے وانی، یہ دیکھ وجود ہے نورانی، کہاں کس کے ہے یہ وہم گمان میں، یہ شان ہے میرے عثمان میں، دل کھپ گیا جب قرآن میں، تو جب عشق ہوتا ہے 80 سال والے بابے، اے نہیں سمجھ سکتے تیرے سکالر گابے، نہیں سمجھے، ایک رکعت میں قرآن مجید پڑھنے والا، اور پھر کمال یہ ہے یہ ایک نہیں ہے، تمیم داری بھی ہے، کتنے حضور کے غلام ہیں، امت کے امام ہیں، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ میں نے سوال کیا تھا کیوں ہوتا ہے؟ عشق ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے بڑوں کی بات کی ہے، چھوٹے سے ایک اور کی بات کر لوں، فضیل ابن عیاض سنا ہے؟ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں نا، ہارون الرشید جب وہ مکے میں آیا، اس نے کہا کوئی اللہ والا دکھاؤ، سفیان ابن عیینہ کی زیارت بھی کروائی گئی، ایک اور بزرگ بھی، اس نے کہا جی پیاس باقی ہے، فضیل ابن عیاض کے آ کے جھونپڑے کے اوپر ہاتھ ٹکایا، برمکی نے فضیل کو بتایا بابا جی تواڈے در تے بادشاہ آیا، اندروں بابیاں فرمایا، انہیں آکھیا کیوں آیا؟ انہیں آکھیا شوق لے کے آیا، انہیں آکھیا تساں کتھاں اساں کتھاں، پہ گیاں لمیاں لمیاں وچ، تمہاری ذات کہاں میری اوقات کہاں، نہ اپنا وقت برباد کرو نہ مجھے ناشاد کرو، چاہو کوئی اور کنڈا کھٹکھٹاؤ۔ کہا گیا کہ اگر تو اپنے جھونپڑے میں آنے کی اجازت نہیں دے گا، بادشاہ ہے اولو الامر ہے، وہ سیدھا بغیر اجازت کے آئے گا، پر میں بغیر اجازت کے آتا ہے تو آ جا، اجازت نہیں ہے۔ لیکن جس وقت فضیل ابن عیاض کے جھونپڑے میں آیا بادشاہ، پکڑا ہاتھ فضیل کا، فضیل کی آہ نکلی، کہا کاش کہ یہ نرم ہاتھ دوزخ سے بچ جائے۔ یہ وہ فضیل ابن عیاض ہے جو پہلے بڑا ڈاکو تھا، جب کایا پلٹتی ہے تو ایسے پلٹتی، زمانے کا ڈاکو، قافلے راہ بدل کے چلا کرتے تھے کہ کہیں فضیل نہ مل جائے۔ آج مشکیزہ کاندھے پہ رکھ کے حاجیوں کو پلا رہا۔ قرآن سے عشق فضیل کو ہوا، قرآن سے ہی رت بدلی تھی۔ ایک قاری صاحب تھے حرم کے، ان کو بلا کے کہا کہ میری آواز میں اتنا درد نہیں، میرے سینے میں وہ مرد نہیں۔ قاری صاحب آپ کی آواز سونی ہے، آیا کرو میرے بچوں کو قرآن سنایا کرو۔ پر قاری صاحب آ گئے تو ایک بچہ تھا جو ابھی وہ جو ہوتا ہے پنگھوڑا، اس کو جھولے میں تھا۔ قاری صاحب کو فضیل ابن عیاض نے کہا سب کو سنانا، اس کو بھی سنانا، ایک کرم فرمانا، کوئی قرآن مجید کی ڈرانے والی آیت میرے جھولے والے بچے کو نہ سنا۔ قاری صاحب حیران ہوئے، کہنے لگے انہوں تے سمجھ ہی کوئی نہیں جڑا جھولج پہ جھول دے، نہ ترجمے دا پتہ نہ مانے دا پتہ، تے انہوں جیڑی صورت سنا ماں انہوں کی
انہوں نے کہا بس کرم فرمانا، اس کو انذار والی آیت نہ سنانا، ڈر والی آیت نہ سنانا۔ کہا ٹھیک ہے تو جا۔ مشکیزہ فضیل نے اٹھایا، کاندھے پہ ٹکایا، وہ تو حرم میں چلا آیا، پیچھے قاری صاحب نے، انسان عجیب شے ہے، اس کو جہاں سے روکو اے اٹھے پیر رکھنا یہ دی عادت ہے، اتھو جو روکے آ گیا اتھے ہی نے آکھا پہلے چیک نہ کر لاؤں۔ واہ قاری صاحب، قاری صاحب نے پڑھ بسم اللہ، اسی جھولا جھولنے والے بچے کے قریب قاری صاحب آکے انہوں نے کہا آیت بھی کون سی منتخب کی؟ بسم اللہ شریف پڑھ کے، اعوذ باللہ شریف پڑھ کے کہا القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ ابھی قاری صاحب آخری آیت پہ آیا، بچہ مچھلی کی طرح تڑپا، پنڈھورا لگا ہلنے، بچہ لگا تڑپنے، ہوئی قیامت برپا، بچہ تڑپتا رہا، چیختا رہا۔ قاری صاحب نے کہا یہ کیا ہوا؟ لیکن جب قاری صاحب نے امہ ہاویہ فرمایا، بچہ تڑپ کے آخری سانس پہ آیا۔ ہاتھ جو بچے پہ ٹکایا، سانس نہ پایا، بدن ہو گیا ٹھنڈا بچے کا۔ قاری صاحب لگے رونے، خدایا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ بے سمجھے بھی سمجھے ہوتے ہیں۔ ابھی منہ میں شیر ہے، ابھی منہ میں دودھ ہے، اتنا نازک وجود ہے، اس کے سینے میں بھی قرآن کا عشق موجود ہے۔ لیکن ابھی قاری صاحب رو رہے تھے، فضیل ابن عیاض پلٹے، کہا قاری صاحب کیا ہوا؟ قاری صاحب نے ہاتھ جوڑ کے کہا وہ دیکھ عجیب دید ہے، وہ سویا ہوا قرآن کا شہید ہے۔ حضرت فضیل نے بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، قاری صاحب کو فرمایا سرکار میں نے آپ کو سمجھا، قرآن کی کوئی ڈر والی آیت نہ سنانا، اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، ابھی اس کا دل نرم ہے، عشق گرم ہے۔ عشق، قرآن کا عشق جب سینے میں ڈیرے لگاتا ہے تو یہ جھولے والوں کو بھی تڑپاتا ہے، اس لیے یہ بڑے بڑوں کو تڑپاتا ہے۔ کیا آپ کو علماء نے نہیں بتایا کہ جب قرآن مجید جبریل لاتے تھے، جب جبریل قرآن لاتے تھے سرکار کو سناتے تھے تو مدینے والے محبوب جبریل کے ساتھ ساتھ تیز تیز پڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ اللہ پاک نے پوچھا محبوبہ کیوں جلدی کرتا ہے، ساتھ ساتھ کیوں پڑھتا ہے؟ کہا ڈر لگتا ہے کہیں رہ نہ جائے، کہیں رہ نہ جائے۔ رب نے فرمایا لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ، سونا تو حرکت نہ دے زبان کو، تو یوں نہ پڑھ قرآن کو، ان علینا جمعہ و قرآنہ، جمع بھی تیرے سینے میں ہم کریں گے، ہم آپ پڑھائیں گے۔ فَإِذَا اللہ اذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔
معنی بھی ہم سمجھائیں گے، ہم تجھے آپ پڑھائیں گے، آپ بس کان رکھیں مزہ چکھیں، آپ بھی کان رکھیں مزہ چکھیں، آنکھ رکھیں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی قرآن کو کیوں ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ کتھے یہ لگ جائے نا تو ایک لفظ بھی کوئی آگے پیچھے جانے آنے پر لگنے کی ضرورت ہے، پیار ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ قرآن کتاب لگتا ہے۔ وہ جاؤ نا مکے، اتھے بھی رہنے نہ اپنے سکے، وہ قرآن پاک نو چوک کے سران دے، وہ ظالم دے پترو، اور چنگے چنگے ملوانے نیرے مر جانے، وہ کچھ دیاں داڑیاں تے اتھے پہنچیاں ہوئیاں تے قرآن نو اور انج چکے اتھے رکھ دیتا تے ساڑے جڑے نفیس ہمیں پڑھن نہ پڑھن حیات ہے، اے بابے اتھے مری آلے لڑ کھڑ ہوندے نا، ادھن ظالم دے پترا قرآن نو کتھے رکھیا ہوئے، اگو ملوانا پھٹ کے منہ مگر بچ کی طرح بولتا ہے، آتا یہ ہدایت کے لیے ہے، ادب کے لیے تھوڑا۔ اس نامراد کو پتہ نہیں پہلے ادب ہے پھر ہدایت، نہیں سمجھ۔ اللہ اللہ اکبر۔ ابو جہل کا بیٹا تھا نا اکرمہ، جب پہلے وہ تھا تو وہ تھا، جب ہو گیا نا مسلمان پھر پڑھتا تھا نا قرآن تو پھر روتا تھا، رو رو کے کہتا تھا ہاذا کلام ربی ہاذا کلام ربی، وجد میں، پھر وجد میں آ کے یوں کرتا پھر یوں رکھتا۔ ہووے ابو جہل دا پتر بے ایمان سی تے او ایمان آیا تے، جنہاں وچ ایمان ہوندا ہے سر تے قرآن ہوندا ہے۔ او بھاویں بڑا مولوی ہوئے اگر قرآن دا ادب نہیں کردا تے حرم وچ بیٹھ کے بھی بے ایمان ہوندا ہے۔ میں نے پہلے کہا نا قرآن کا حق ادب بھی ہے، اور ادب کی معراج یہ ہے کہ قرآن مجید سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، آپ کو 500 بار ہوا اللہ کا دیدار۔ کتنے 100 بار؟ سانو تے مکہ شریف دی مٹی نظر آ جاوے خواب وچ، اساں تے او دے اوتے بھی پھولے نہیں سماندے، اسی رات ویکھیا مکہ، اساں رات ویکھیا جبل احد، اساں رات ویکھی سلمان فارسی دے باغ دی کھجور، اساں رات نو ویکھیا مدینے دا نور۔ کیوں مولوی عبدالغفور؟ سونے اساں نو تے مٹی بھی نظر آ جاوے خواب وچ یار دی نگری دی، اساں تے او دے اوتے معراج سمجھ دے ہاں، تے جنہیں ویکھیا خود رب تے ایک بار نہیں، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں 500 بار، اشیاء اللمات میں شیخ محقق نے کہا 500 بار ہوا جب حضرت امام کو اللہ کا دیدار۔ آپ کہتے ہیں میں رویا، میں رویا، کیوں؟ کہا رویا اس لیے کہ جو بادشاہ تھے انہوں نے میرے ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کے میرے بدن پہ کوڑے مارے، میرے بازو نکال دیے، اتنا مارا۔ امام بخاری کہتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کو معتصم کے دور میں اتنے کوڑے پڑے، اگر ہاتھی کی پیٹھ پہ پڑتے، ہاتھی کی پیٹھ پہ پڑتے تو ہاتھی کی چیخیں نکل جاتی۔ اور مہینہ کون سا تھا؟ رمضان شریف۔ رمضان کا مہینہ، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، اور اوپر کوڑے، ہر 5 کوڑوں کے اوپر جلاد بدل دیتے۔ مفتی مہتاب صاحب دین دی خدمت بڑی اوکھی، میرا ضیاء الامت فرماتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ہے انگارے آندہ تھال، یہ ہے انگارے آندہ تھال۔ پر حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی نے کہا راہ وفا میں ہر سو کانٹے، پھول زیادہ، دھوپ زیادہ، سائے کم، مگر اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے، بچتا ہے۔
बुढ़ापा है, मारते हैं, बदन पे कपड़ों के सिवा, फटे कपड़ों के सिवा कुछ न रहा। और उन्होंने कहा अब ऊपर कोड़े बरस रहे हैं, ऊंट बिठा दिया गया, हाथ बंधे हुए हैं, और कहा चढ़ ऊंट के ऊपर। इमाम अहमद बिन हंबल ऐसे घिसटते घिसटते ऊंट पे क्या चढ़ना था, लटक, वो लटके हुए हैं, कोड़े बरस रहे हैं। और फिर जिस वक्त फिराया गया आपको बगदाद के अंदर, तो आपको जब होश आती तो ऐसे सर उठा के देखते तमाशाई सारा शहर। आप कहते जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता मैं अहमद हूं। लोगों मुझे पहचान लो और मेरा ऐलान सुन लो, अल कुरान गैर मखलूक, कुरान मेरे अल्लाह का कलाम। फिर बेहोश होके गिर पड़ते, कहते मैं रोया। दिन को वो करवाता है, रात को मिलने चला आता है। हाय हाय हाय, सारा दिन लोग मुझे पत्थर मारते हैं, संसार करते हैं, मेरी पसलियां टूट गई, मेरा कुछ भी ना बचा, मदरसा भी ले गए, मुझे दर दर फिराया गया। रात को तू मिलने आ जाता है, एक बात बता, तुझे मुझ गरीब की कौन सी अदा पसंद है? मेरी गुजारिश आप सुन रहे हैं। 3 बादशाह बदले, जुल्म ना बदला, जुल्म की रात ना बदली, वो वही जारी रही। फिर रब ने दीदार कराया, अहमद ने नारा लाया, हुण तू मिलन क्यों आया? दिन को मरवाते हो, रातों को मिलने आते हो, अजीब रंग दिखाते हो। मुझको दर दर फिराया यार ने, मुझको दर दर फिराया यार ने, ला मकाम में घर बनाया यार ने, अपने सोने तमाशे के लिए हमको सूली पर चढ़ाया यार ने। कहते मैंने कहा क्यों मिलने आते हो, गरीब को क्यों पसंद फरमाते हो? अब जवाब सुनो। कहते हैं 500 बार मिला मुझे परवरदी, ख्वाब में परवरदिगार, मैंने पूछा इसकी वजह, आवाज आई बेकलामी या अहमद, अहमद तुझे मेरे कुरान से प्यार है, मुझे तेरी जान से प्यार है। नसीब वालों को ये नसीब होता। मैं कहता हूं 5 जिस मदरसे में 5 हाफिज बन जाएं, उसके मोहतमिम को तो नाचना चाहिए, उसे तो रक्स करना चाहिए, उसे तो वजद करना चाहिए कि कुरान दे हाफिज ते किन्ने 5 तन दे ना ते 5 ये 5 तन ते ना हो भी आया रंज। सुभान अल्लाह, नहीं तो फरिश्ते कुटणगे थोड़ा गंज। हजूर 5 हाफिज। फिर मुझे कारी साहब ने कहा हम बच्चियों को भी पढ़ाएंगे। मैंने कहा फिर काम सीधा हो गया, पर अब मौसम बदल गया, वरना आधा दीन उम्मुल मोमिनीन से हमें मिला। आजकल कहते हैं बीबियां का पढ़ने का फायदा की, सदके व सदके। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा बैठी थी घर में, उनकी खादमा कर रही थी कंगी, तो वो कंगी कर रही थी, मदीने वाला मस्जिद में तकरीर फरमा रहा था। मेरे हजूर ने तकरीर शुरू की और तकरीर में पहला लफ्ज फरमाया या अय्युहन नास। हजरत बीबी उम्मे सलमा हमारी मां ने ओ कंगी देने वाली ना पीछे हट, सोना तकरीर करने लगे, सुन लगे। अब वो भी तो पढ़ी लिखी थी खादमा जो थी, कहने लगी ओ बीबी तुसी कंगी करवाओ, वो तकरीर मसीह तालियां वास्ते है। आपने फरमाया तेरा सतिया नाच जाए, या अय्युहन्नास में हम भी शामिल हैं। वैसे मैं पूछता या अय्युहल्लज़ीना आमनू में औरतें शामिल हैं या तुसी ठेकेदार?
سونا عورتاں دی قبر الگ ہونی ہے تے اپنی الگ ہونی ہے، تے جے اپنی الگ ہونی ہے تو پھر کمائیاں بھی الگ، بیبیاں الگ کرنا ہے تے آپا الگ کرنا ہے. جنہ ساڑھے اتے فرض ہے انہاں بس تھوڑا تھوڑا فرق ہے، جنہ فرق نہیں سمجھے انہاں دا بیڑا ماشاءاللہ. اچھا آپ مسکراتے بھی ہیں، کبھی تو نے ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا، تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ. امام ابن حجر، امام ابن اسماء الرجال کا مطلق امام، مجتہد امام، امام ابن حجر جب لکھنے بیٹھے نا تاریخ محدثین کی تو 1443 ان عورتوں کے نام دیے، کہا یہ ہے بخاری کی ٹکر کی محدث. کتنی؟ خود ابن حجر کی حدیث کی ایک استاد بی بی تھی جس نے حدیث پڑھائی اور پھر باقاعدہ دستار بندھوائی، میرے شاگرد جا دنیا کو حدیث پڑھا. اس لیے بچیوں کو پڑھائیں، ہمت فرمائیں، اس رستے پہ بھی آئیں. مگر آپ کہیں یہاں تو چلتی ہیں ٹھنڈی ہوائیں، ہم کہاں جائیں؟ پر ہم تمہیں کیسے سمجھائیں میری جان اگر نہیں ہوں گی اچھی مائیں. اس لیے مدینے والے نے بولا تھا، آپ نے فرمایا تھا آدھا دین 1,00,000 کئی ہزار صحابہ سے ملے گا اور آدھا تنہا تمہیں ام المومنین کے در در. اب قاری صاحب کہیں گے جی گھوڑے گلی اچ بڑا رش ہے، اتھے مدرسے وچ نہیں. جواب آئے گا جناب انہاں راواں تے نصیباں والے چل دے. انہاں راواں تے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فقیر بھی بیٹھے ہیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے ایک دوست تھا، اس کا نام تھا معین الدین پروانہ. تے معین الدین پروانے کو جانتا تھا سارا زمانہ، اس کا آنا جانا بادشاہوں کے پاس آنا جانا. وہ ایک دن بیگم صاحبہ نو آکھ بیٹھا جو منگنا ہی مانگ ہے سی نا وڈیر آدمی، جو منگنا ہی مانگ. انہیں آکھیا جے تو نہ دیتا پھر ایشالہ بیگمات فرمائش ہی نہ کر. انہاں دی فرمائش ہی انوکھی تے وقتی. انہیں فرمائش کر دیتی. انہیں آکھیا پھر میں فرمائش کرن لگی ہاں تے رومی جومی نہیں. انہیں آکھیا میں ساری مری میری ہے تو بول. انہیں آکھیا جے میں انعام نہ پاواں تے تیرے گھروں جاواں. انہیں آکھیا صدقے جاواں شرط کیڑی رکھی. انہیں آکھیا چلو مانگ. انہیں آکھیا پوری کائنات کی نعمت دے. وہ سر پھڑ کے بہ گیا. انہیں آکھیا تم منگے ہاں پنڈی اسلام آباد. وہ کچھ کر رہا وہ ظالم لیے بچیے ساری کائنات میری ہے. ساری کائنات دئی بی بی دعویٰ کر دیتا. انہیں آکھیا نہ ہوئے گا اتنا تیل تے نہ وہ ہوئے گا. انہیں سر پھڑ لیا معین الدین. انہیں آکھیا میں بھی میں پر تو پر معین الدین پروانے نے حضرت قبلہ قاری صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا. قبلہ شاہ صاحب کے پاس آیا، حضرت کے پاس آیا، علماء کے پاس آیا. پر مسئلہ حل ہونے میں جو بھی سنے وہ کہے نہ ہدایا نہ عنایا نہ وکایا نہ غنیا نہ منیا نہ رد المحتار نہ در مختار. کھی کریے سرکار. وہ کسی کتاب کا مسئلہ ہو تو ہم تجھے بتائیں. مسئلہ ہے عقل دماغ کا. اس نے کہا پھر کہاں جاؤں؟ کہا مولانا رومی کے پاس. 5-6 دن میں بھی پہلے مولانا روم سے مل کے آیا. میں کونیا گیا، وہاں 6 بادشاہ سلجوکی سو رہے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر. ان کے مزاروں کو لگے ہوئے ہیں تالے، پر جس سے راضی ہیں کملی والے. وہاں رات کو بھی اجالا،
رومی مولانا رومی کے پاس معین الدین پروانہ آیا، اس نے سارا مسئلہ رو رو کے سنایا، اگے مولانا آرام نال مسکرایا، انہاں کہا تسا بھاری نہیں چاہتا، میں رو لگیا تسی ہسدے پئے ہو، انہاں کہا چٹکی دا مسئلہ ہے تے ایویں پیا رونا، انہاں کہا سرکار میں تے در در پھریا، میں نے شفا نہ لبی، تسی آدھے چٹکی دا مسئلہ، فرمایا چپ کر کے جا تے کون یادے فلانے بازار دے وچ کتاباں دی دکان تے جا، اتھو سونا جا قرآن اٹھا تے قرآن نو ریش دی غلاف پوا تے پوا کے سینے نال لا تے چپ کر کے سیدھا گھر جا تے بیگم نو نعرہ لا، انہوں آنکھ چل آ، جدو بیگم تیرے سامنے آوے تے تو اس پاک کلام نو چک، انہوں آنکھ جھولی بچھا، او جھولی بچھاوے گی، او جھولی بچھاوے گی، انہوں آنکھ لے کل کائنات، لے کل کائنات، راضی ہوئے تیری ذات، بن گئی ساڑی بات، بیگم نو جا کے معین الدین پروانے فرمایا آ میں ساری کائنات لے آیا، تیرے واسطے بے مثل سوغات لے آیا، لے میں کونو مکان دی برات لے آیا، جھولی بچھا، بی بی ہوئی حیران، اے انی جئی گٹھڑی وچ کل کائنات ہے، واہ تیری کیا بات ہے، جیڑے ویلے حضرت معین الدین پروانے قرآن نو حیا والیاں دی طرح چایا، او دی جھولی وچ ٹکایا تے انہوں آکھیا پہلے کھول پھر، کمال ہو گیا بھئی، میں فیل تسی پاس، اساں تو عشق آ جیتی ہے بازی، اندھا جیتن اساڈی ہار، سونے ہو انہیں جڑے ویلے جھولی وچ قرآن نو پایا تے بی بی نو فرمایا پہلے کھول پھر بول، او قرآن نو جو کھولی کھول کے بولی، انہیں آکھا اے مالک تے میں گولی، آج بھار گئی چنڑی چولی، انہیں قرآن نو جھولی تو چایا، سر تے لایا، رو کے نعرہ لایا، میں من گئی ایک کائنات تو اچھائے، ایک کائنات تو سچائے، پر اے دس اے مسئلہ کنے کھولے آئے، اے کیڑے بندے نے بولے آئے، اے موتی تیری جھولی وچ کنے ڈولے آئے، میں بھولی گیا کہ میں تو انہوں آکھنا سی آکھو سبحان اللہ، یا تے میں یاد نہیں رہا، یا اچھائی تے جھکائی تے سانو یاد ہی کچھ نہ، سبحان اللہ، ہدے کن فقاں سے گزر گئے، ہدے لا مکان سے گزر گئے، تیری جستجو میں خبر نہیں ہم کہاں کہاں سے گزر گئے، سبحان اللہ، میں بھی دل تے میرا کردہ ہے کہ میں بھی آنکھ اچھی آنکھ تے دل آدھا ہے میں آنکھ ہاتھ چکو ہاتھ کٹو، ایک باری حضور میں گیا ہوتے انگلینڈ شریف جیتے رہندا ہے نواز شریف، جنہیں شریف نے اٹھے ہی سبحان اللہ، لٹ لٹا کے وہ ایک چھوٹا جی نکڑا جا شہر ہے اتھے ڈڈلی تے اتھے ایک پنڈی شریف دا نات خان ہے، راول پنڈی دا تے او ہن خیر اگے میں نہ دستا تے او جیڑے ویلے نات شروع فرماوے تے کچھ لوگاں دی نات سنن واسطے ہوندی ہے، کچھ ویکھن واسطے ہوندی ہے، جس طرح کچھ مولویاں نو بھی تقریر کچھ سنن والے ہوندے کچھ انہاں واسطے بھی پورا ایکڑ چاہیے تاکہ وہ نچن تے لوگ
وہ نعت پڑھے تے ہر فکرے تے آکھے انجی ہے نا، وہ مطلب تسی سمجھ سکتے ہو. وہ جڑے وہ مسک لوگ ہیں پاؤنڈ دا پھر اپنا نشہ ہے، پاؤنڈ دا وہ چھوٹا روپیہ ہے جڑا اے 250 تے پاؤنڈ نام مراد ہے وہ حاوی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. حضرت صاحب کو راز علی گل کی شکر ہے تسنی. سبحان اللہ. وہ پیٹر برا شہر ہے تے اتھے میں گیا تے میں پوچھا ایک پیر صاحب نے تے وہ نہریاں شریف دے خلیفہ نے، میں پوچھا حضرت صاحب اتھے وڈے بزرگ دا نام دسو. وہ چپ کر پیڑا منہ کر کے انہیں آکھیا پیر طریقت، رہبر شریعت، استاذ الاساتذہ والعلماء والادباء، اور کہاں دیا گیا حضرت پاؤنڈ رحمت اللہ علیہ. ہے نا طاقت. انہیں آکھا سارے پیران تھوتے سارے مولوی تھلے تے پاؤنڈ صاحب بلے بلے. میں گل کی ہو نات خان صاحب انہیں آکھیا نا بار بار انج. ایک بابا وچ کھلو گیا انہیں آکھیا اے جڑی رفتار تو لگا ہے نا بھئی ہر فکرے تے آدھا ہے بولو اچھی بولو اور بولو ٹل لاؤ چھاتی دا زور لاؤ جنہ اماں دودھ پوایا انہیں لاؤ. انہیں آکھے تو تانے بھی دیتی جاندے ہو جنوں آندہ ہے او زور لاؤ. اگو آکھے جدے ہاتھ سلامت نو چکو انہیں آکھے تو سانو ٹنڈا سمجھا. وہ بابا پہ گیا وہ بھی تکڑا نات خان سی پر بابا اور تکڑا سی پاؤنڈا لاجو سی. انہیں اگو آکھا جڑی رفتار نال تو لگ گیا فر سانو اگو تو آدھا ہے پیسے بھی تینوں دے بھی ہے پاؤنڈ بھی دے بھی ہے تو آدھا ہاتھ چکو پھر ایک باری چک لین پھر آدھا موڑ موڑ چکو. جڑی سپیڈ تو لگ گیا ہاتھ چکو پھر آکھیں گا وہ شکر ہے میں نو عادت ہی نہیں. میں عادت تو اپنی نہ بیٹھ تینوں ہور نال کی تو پگڑی سنبھال تینوں چور نال کی تو آکے لوگاں نو یار دیاں گلاں سنانیاں نے سنا تے گھڑ گیا. مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے. او جنہیں میں نو پڑھایا